جہلیت کے دور کے اندر اس مغالطے کو، اس مسئلے کو اللہ نے حل فرمایا یہاں اس آیت مبارکہ میں۔ وہ کون سا مغالطہ یا کون سا جہلیت کے اندر بات تھی کہ اگر وہ کسی کو متبنہ منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتے، یعنی اس کا نسبی بیٹا نہیں ہوتا تھا، اس کی پشت میں سے بیٹا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی کا پالک بیٹا، کسی سے لے کر بیٹا پال لیا، متبنہ بیٹا اسے کہتے ہیں، اور منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا اگر ان کے ہاں ہوتا تو اس کی جو بیوی ہوتی، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو لہذا جس نے اس کو متبنہ بیٹا بنایا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جاہلیت کے اندر یہ بات تھی۔ کہتے تھے کہ یہ تمہاری بہو لگی ہے، حالانکہ بہو نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر ان کے جو جاہلیت والی یہ بات تھی اسے دور فرما دی، ختم کر دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے متبنہ بیٹے تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ کہ ان کا نکاح جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جو پھوپھی کی لڑکی تھی، ان کا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا، لیکن ناچاکی کی وجہ سے، گھریلو باتوں کی وجہ سے آپس میں نبھا نہ ہوا۔ جب نبھا نہ ہوا تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، حضرت زینب کو۔ تو حضرت زینب کو آپ نے جب طلاق دے دی حضرت زید نے، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بلکہ حضور نے بلکہ رب نے ان کا نکاح کرایا۔ وَزَوَّجْنَاهَا، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زینب کا۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنوں کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ آپ فخر فرمایا کرتے تھی کہ لوگوں، باقی حضور کی جتنی بیوییں ہیں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ان کے وارثوں نے کیا ہے، باپ نے کیا ہے، بھائی نے کیا ہے، باقی وارثوں نے کیا ہے، لیکن میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میرا نکاح حضور کے ساتھ رب نے کر دیا ہے، عرش پر، اللہ نے عرشوں پر کر دیا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهَا، صاف قرآن مجید میں آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا نکاح حضور کے ساتھ کیا۔ تو لہٰذا یہاں کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی بہو لگتی تھی، تو لہٰذا حضور نے نکاح کیوں کیا؟ تو لہٰذا یہ جاہلیت کی بات تھی۔ اس مسئلے کو یوں حل فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میرا نبی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت زین متبنہ بیٹے ہیں، نسبی بیٹے نہیں ہیں، اب حضور کی پشت میں سے نہیں ہیں۔ اگر حضور کی پشت میں سے نبی بیٹے ہوتے تو پھر ان کی بہو جو تھی ان پر حرام تھی، اس لیے وہ منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو بیٹا بنایا گیا ہے، نسبی بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن ہی میں وصال پا گئے تھے۔ تو مرد جو ہے اسے کہتے ہیں جو بالغ ہو، عاقل و بالغ ہو۔ تو فرمایا وہ بیٹے نہیں ہیں، اور آگے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا یہاں نامی اس میں گرامی خود لیا گیا۔ 4 جگہ پر قرآن مجید کے اندر حضور کا نام لے کر پکارا گیا ہے، 4 جگہ پر، ورنہ حضور کے القابوں سے یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، یاسین، اسی طرح حضور کے القاب لے کر پکارا گیا، لیکن 4 جگہوں پر حضور کا نامی اس میں گرامی لیا گیا۔ پھر محمد کے میں 4 حرف آتے ہیں،
یہ قدرت کا کیسا نظام ہے۔ اللہ جو ہے یہ رب کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی رحمان، رحیم، غفار، ستار، غفور الرحیم، رحیم و کریم، یہ سب رب کے صفاتی نام ہیں۔ اور اسی طرح حضور کے دو نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد، یہ دو نام ذاتی ہیں، اور باقی حضور کے نام ہیں وہ صفاتی ہیں، بشیر ہوا، نذیر ہوا، اسی طرح داعی ہوا، رؤوف ہوا، رحیم ہوا، اس کے علاوہ کافی حضور کے نام آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے باقی نام صفاتی ہیں، اور یہ لطف کی بات ہے کہ رب کے نام کے اندر بھی 4 حرف آتے ہیں، اور حضور کے نام کے اندر بھی 4 ہی حرف آتے ہیں، یعنی اللہ 4 حروف ہیں، اور اسی طرح محمد اس کے اندر بھی 4 حروف ہیں۔ پھر لطف کی بات دیکھیں کہ اللہ کے اندر شد آتی ہے، اور اسی طرح محمد کے اندر بھی شد آتی ہے، شد آتی ہے، لیکن اللہ کے اوپر جو شد ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، لیکن محمد کی شد ہے اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ رب جو ہے وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ ان کے وزیر ہیں، ان کے نبی ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ پھر رب کی قدرت دیکھیں، اور 4 جگہوں پر حضور کا نام 4 حرف آتے ہیں، اور 4 ہی جگہوں پر حضور کا قرآن کے اندر نام آتا ہے۔ پھر لطف کی دیکھیں، کلمہ شریف کے اندر رب کا بھی ذاتی نام لا الہ الا اللہ، اور حضور کا بھی ذاتی نام کلمے کے اندر آتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی حضور اللہ کے رسول ہیں۔ رب کا بھی ذاتی نام اور اللہ کا بھی ذاتی رب کا بھی ذاتی نام اور حضور کا بھی ذاتی نام ہے۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 12 حروف آتے ہیں، 12 حرف، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ، اس کے اندر بھی 12 حرف آتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، رب نے بنایا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، بعض ایسی حکمتیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن رب ہی جانتا ہے اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حروف، اور محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کے اندر بھی 12 حروف، عمر بن خطاب کے اندر بھی 12 حروف، عثمان ابن عفان کے اندر بھی 12 حروف، اور علی ابن ابی طالب کے اندر بھی 12 حروف ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، رب نے ایسا سلسلہ بنا دیا ہے، یہ حکمتیں رب ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رسالت دی ہے، اللہ نے انہیں صاحب کتاب بنایا ہے، رسول بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد حالانکہ یہ بات یہاں مکمل تھی کہ حضور کسی کے باپ بھی نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے علیحدہ فرمایا وخاتم النبیین، سب نبیوں سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی۔ تو یہ علیحدہ اللہ جل مجدہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وخاتم النبیین، آخری نبی، یعنی پہلے نبی ہوتے رہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے، لیکن جب حضور آئے تو حضور کے بعد قیامت تک اللہ نے فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہوگا، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس کی نبوت کے اندر شک کرے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ جیسے لا الہ الا اللہ
کہ حضور نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کے سوا کسی کو بھی بندہ معبود مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی حضور کے بعد اگر کسی کو نبی مانا تو بندہ وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور آخر و زمان لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دو انگلیوں کو صحابہ کرام کے سامنے یوں یہ دو انگلیوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا آنا والساعتین کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز فاصل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت تک حضور فرماتے ہیں کہ میرے قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں، تو قیامت تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے، تو حضور فرماتے وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ لعنتی ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور سب سے آخری نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے دن آئیں گے، اب حضرت عیسیٰ قرب قیامت دنیا پر آئیں گے، لیکن ہوں گے وہ نبی، لیکن اپنی شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آئیں گے، یعنی گویا کہ ہوں گے نبی اور حضور کے امتی ہوں گے، شریعت مصطفیٰ کا پہرا دیں گے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے، اپنی نبوت کے بارے میں کو نہیں کہیں گے۔ اب کس نے یہ بتایا؟ یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ آخر و زمان قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، یہ ہمارے نبی نے بتایا، اور تو کسی نے نہیں بتایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور فرماتے ہیں خنزیر کو آپ قتل کریں گے، یہ جتنے سور وغیرہ ان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر یا تو کلمہ ہوگا اور جزیہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہے نا جزیہ بھی کافر پر، یا تو اتنا تم جزیہ دے گو، اتنا ٹیکس دے دو تو ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جزیہ ختم ہو جائے گا، آپ جنگ کریں گے۔ فرمایا یا تو کلمہ پڑھو، یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، حضور کے امتی بن جاؤ، اور یا اپنا فرمایا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ دو ہی باتیں ہوں گی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کرتے تو پھر عیسائیوں کو کیوں قتل کرتے، کافروں کو کیوں قتل کرتے، خنزیر کو کیوں قتل کرتے؟ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے دین کے لیے، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اسی طرح اور جگہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسی چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ایک مہینے کی راہ پر میرا روب ڈال دیا گیا ہے، یعنی ایک مہینہ جتنا چلے ہو تو وہاں اگر کوئی کافر دشمن ہے اس کے اوپر بھی میرا روب ڈال دیا گیا ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ غنیمتیں میری امت پر حلال کر دی گئی ہیں۔ پہلے غنیمتیں یعنی کافروں کے ساتھ لڑتے تھے، جنگ کے اندر جو مال وغیرہ جو ان کی چیزیں حاصل ہوتی تھیں ان کے بارے میں کیا ہوتا تھا، وہ سونا یا چاندی یا ہتھیار جو کچھ مال غنیمت ہوتا تھا اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تھی۔ یہ پہلی امتوں کے لیے قانون تھا،
لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں کہ اب جو بھی کافروں کے ساتھ لڑو، جو اسے مال ملے، جو سونا چاندی ہے، جو کچھ ملے وہ میری امت استعمال کر سکتی ہے۔ تو مال غنیمت حضور فرماتے میری امت کے لیے حلال ہو گئی ہے، پہلے حلال نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی عبادت کرتا تھا اپنی عبادت خانے کے اندر جا کر کرتا تھا، گرجے کے اندر، کلیسے کے اندر جا کر وہاں عبادت کر رہا تھا، گھر میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، دکان کے اندر عبادت نہیں کر سکتا تھا، بازار کے اندر، میدان کے اندر کہیں بھی وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جعلت المسجد، فرمایا جعلت الارض مسجدا، حضور فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ ساری زمین، بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھ سکتا ہے، دکان میں ہو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح کسی میدان میں ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، سب مسافر ہو تو جہاں بھی نماز کا ٹائم ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ شرط میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک نفس و نفسی پکارتا ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی نفس و نفسی پکارتے ہوں گے، لیکن سب مخلوق خدا نبیوں کے پاس جائے گی کہ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے تاکہ جس نے جنت جانا ہے جنت چلا جائے، جس نے دوزخ جانا ہے دوزخ چلا جائے۔ لیکن سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے۔ حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے پاس سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دم نہیں مار سکتے، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں، ایک ایسی بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہاری بات مان لی جائے گی۔ وہ حضور علیہ السلام کی خبر دے میں تم حضور کے پاس آ جاؤ۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ خدا فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، اے محبوب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اب سوال کرو، تمہارا سوال پورا کر دیا جائے گا، اور جس کے لیے تم شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت پوری ہو جائے گی، شفاعت پوری ہو جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ، شفاعت کبریٰ، وہ حضور علیہ السلام وہ دروازہ کھلائیں گے۔ اس کے بعد پھر نبی بھی کریں گے اور ولی بھی کریں گے اور ماں باپ بھی کریں گے، شفاعت پھر دوسرے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تیمم بھی جائز فرما دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، یہ تیمم اللہ نے میرے لیے فرمایا، میری امت کے لیے۔ اگر جہاں تمہیں پانی نہ ملے، ایک ایک میل دائیں بائیں آگے پیچھے پانی نہیں ہے، یا تم ایسے بیمار ہو گئے ہو کہ اگر تم پانی میں ہاتھ ڈالو ڈاکٹر حکیم کہتا ہے تمہاری بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے، مٹی کے اوپر دو ہاتھ مارو، ایک چہرے پر مار لو اور ایک اپنے بازوؤں پر مار لو، یہ تیمم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے لیے تیمم دیا گیا ہے، میری امت کے لیے، پہلی امت کے لیے تیمم نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ سب سے آخری نبی اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، سب سے آخری نبی اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو حضرات محترم قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی ایک نہیں، یہاں بھی خاتم النبیین فرمایا کہ سب سے آپ پچھلے نبی، سب سے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، یعنی ختم کو کہتے ہیں، ختم کہنا مور، یعنی جب مور لگ جائے، یعنی کسی تھیلے کے اوپر مور لگ جائے، اس میں چیزیں بند کر کے مور لگا دی جائے، اب وہ تھیلے کے اندر کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے نہ اس میں کوئی داخل ہو سکتی ہے۔
تو اسی لیے حضور خاتم النبیین ہیں کہ قیامت تک پہلے تو نبی ہو چکے، لیکن قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اور اسی طرح حضور صلی دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، اور بھی کافی قرآن کی آیات موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے نبی آتے تھے علاقے کے آتے تھے، ایک قوم کے لیے آتے تھے، جیسے مثال کے طور پر یہاں لاہور کا نبی علیحدہ ہو گیا، ملتان کا علیحدہ نبی، اسلام آباد کا علیحدہ نبی، کراچی کا علیحدہ نبی، پشاور کا علیحدہ نبی، اسی طرح مختلف قوموں کے نبی آتے تھے، علیحدہ علیحدہ علاقے کے نبی آتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تمہیں سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں بعثت الی خلق الکافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے حضور نبی بن کر آئے ہیں۔ اور یہ ساری امت جو ہے حضور کی، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، داریہ ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کسے باشد کوئی بھی ہے، حضور سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اور یہ سارے حضور کے امتی ہیں، لیکن وہ کس طرح؟ امتی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت، یعنی حضور نے سب کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ دعوت حضور کی سب کو ہے، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، سب کو دعوت ہے کہ حضور سچے نبی ہے، حضور کا کلمہ پڑھو، حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن اجابت، امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے حضور کے فرمان کو لبیک کہا اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، وہ امت اجابت ہے، یعنی حضور کی بات پر لبیک کہا، حضور کی بات کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے امتی بن گئے، تو وہ امت اجابت ہے۔ اور ورنہ حضور کی دعوت تو سب کو ہے کہ آؤ حضور کا کلمہ پڑھو۔ تو فرمایا بعثت الی خلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے سب مخلوق کے لیے بھیج، قیامت تک۔ جب حضور بھی کہہ رہے ہوں، اب بات ذرا سوچیں، جب قرآن بھی حضور کو خاتم النبیین کہہ رہا ہو کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں، اور پھر حدیث مصطفیٰ بھی حضور کا حضور خود بھی فرما رہے ہوں، تو اب جو بندہ انکار کرے گا یا نبوت کا اعلان کر دے یا اپنے آپ کو نبی کہے تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ قطعاً مسلمان نہیں ہوگا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہوگا، اور جو اس کی حمایت کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، نیکی کرنا، نیکی کی طرف توجہ دلانا اور نیکی کے ساتھ مدد کرنا کسی کی، وہ تینوں بندے برابر ہیں نیکی کے اندر۔ یعنی جتنا نیکی کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اسی طرح اس نیکی کی طرف اسے راغب کرنا، توجہ دلانا، بھئی یہ کام کر لے، اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا، اور جو اس نیکی کے اندر مدد کرتا ہے بندہ تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تینوں یہ برابر ہیں ثواب کے اندر۔ اسی طرح برائی جو ہے، برائی کرنا بھی برا ہے، برائی کی طرف کسی کو راغب کرنا، متوجہ کرنا، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، چاہے اس نے برائی نہیں کی لیکن اس کی راغب تو ہے نا، توجہ تو دے رہا ہے نا۔ اور تیسرا جو اس کی مدد کر رہا ہے، چاہے اس نے برائی نہیں کی لیکن برے آدمی کی مدد کر رہا ہے، تو تینوں کو برائی جو ہے ان کی سزا ملے گی۔ اسی طرح آج بھی دیکھ لو، یہ دور جو ہے بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور۔ آج اس دور کے اندر جو بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکوں کی طرف توجہ دلاتا ہے یا مدد کرتا ہے، اسے وہ نیکیوں کے اندر برابر ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی مثال کے طور پر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کافر ہوگا، اور جو اس کی ہمدردی کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔
اور جو اس کا کوئی کلمہ پڑھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کی حمایت کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ کوئی کلمہ پڑھنا یا مسلمان ہونا یہ کوئی اپنی جائیداد نہیں، اپنی مرضی نہیں ہے کہ مرضی سے کلمہ پڑھے نہ پڑھے یا کسی کی حمایت کرے نہیں کافر نہیں ہوگا، نہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا، حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے۔ اور یہ 7 ستمبر کو آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے سب سے پہلے، جب ذوالفقار بھٹو تھے، سب سے پہلے یہ اپوزیشن بھی اور جو حکومتیں بھی سب سے پہلے انہوں نے یہ اپنا بل پاس کیا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر، اور سب سے یہ بل پیش ہوا تھا کہ قادیانی، یہ جو مرزائی ہیں یعنی یہ کافر ہیں، سب متفقہ یہ فیصلہ قرارداد ہوا تھا کہ یہ کافر ہیں جو مرزا قادیانی قانے کو نبی مانتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ اور اب بھی کوئی بندہ ان قادیانوں کی حمایت کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کافر کی حمایت کرنا بھی کفر ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ کسی کی مشابہت کرتا ہے، کسی کی حمایت کرتا ہے تو فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کوئی بھی کسے باشد، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے چھوٹا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، جب ان کی کوئی حمایت کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، یا ان کے بارے میں کوئی شک کرے گا کہ شاید وہ مسلمان ہیں، شاید وہ نبی ہوگا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ شک تک نہیں کرنا، بلکہ یعنی ان کو کافر جو ہے وہ ماننا چاہیے، کیوں؟ حضور سب سے آخری نبی، یہ ایمان ہے ہمارا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جو بھی کوئی نبی آئے گا وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہوگا، اس کے ماننے والے بھی کافر اور اس کی حمایت کرنے والے بھی کافر ہوں گے۔ یہ تو اسمبلی میں ہمارے یہ بل پیش ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے حضور کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا زمانہ ہے، تو حضور نے مسلمہ بن کذاب جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں لشکر بھیجا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے، لشکر بھیجا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ اس لڑائی کے اندر کہتے 1200 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، 1200 صحابہ کرام۔ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو 1200 صحابہ کرام، اور جو کافر تھے وہ کہتے ہیں 28,000 سے بعد کہتے ہیں 40,000 وہ کافر مرے تھے۔ لیکن اگر حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو کیوں بھیجتے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کیوں بھیجتے؟ تو پتہ چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا، وہ کذاب، وہ لعنتی ہوگا، کافر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، آپ نے بھی یہ اپنا حضرت اسامہ بن زید کا لشکر خود حضور نے تیار فرمایا تھا، اور حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے اس لشکر کو بھیجا، حالانکہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے، بعض ایسے تھے جب حضور کا وصال ہوا، بعض ایسے نئے مسلمان تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسی طرح انکار کر کے پھر گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ دیا کہ حضور آپ لشکر کو نہ بھیجیں، کیونکہ مدینہ کے اندر یہ لوگ ہلچل پڑی ہوئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تو لہذا لشکر کی ضرورت مدینہ کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تیار کیا ہے، صدیق کی کیا مجال اس لشکر کو روک دے، میں نہیں کبھی روک سکتا۔ اگر فرمایا کہ اگر بھیڑیے آ کر بھی مدینہ کے ہماری جائیدادوں کے ہماری بیوی بچیوں کو اٹھا کر لے جائیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا اس کو میں روک نہیں سکتا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، یہ تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ لعنتی ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی کہہ رہی ہے
اور اسی طرح صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی چلا آ رہا ہے۔ تو پھر بندہ اگر کسی کو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کی حمایت کرنے لگ جائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کوئی بھی حمایت کرے، کسے باشد، کوئی بھی ان کی حمایت کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، چاہے وہ اپنے 100 مرتبہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ تو پتہ چلے گا آنکھیں جب بند ہوں گی، جب موت آئے گی، پھر جب سانس کا یہ سلسلہ منقطع ہوگا، رک جائے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہی قرآن کو مان لو، آج ہی حدیث مصطفیٰ کو مانو، آج ہی صحابہ کرام کے فرمانوں کے مطابق چلو۔ آج ہی اگر تم نے قرآن اور کیوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے رب کو بھی مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی اور حدیث مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ اگر ہم نے انکار کیا تو فرمایا بگڑے گا تو ہمارا ہی بگڑے گا، جہنم میں جائیں گے تو ہمیں جہنم میں جائے گا، نہ خدا کا کچھ بگڑے گا نہ نبی کا کچھ بگڑے گا۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اور کوئی بھی کافروں کی حمایت مت کرے، کہ جو کافروں کی حمایت کرے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج کل ہمارے حکمران بھی ایسے آتے ہیں، کافروں کی حمایت ہوتی ہے، اپنے پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ ان کا کیا حشر ہوگا؟ اپنوں پر ظلم و ستم، اپنوں کو قتل کیا جاتا ہے، جو نبی کا نام لے اسے قتل کیا جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی سن لو، جو حمایت کرنے والے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ جو نبی کے عاشق ہیں وہ نبی کے ساتھ اٹھیں گے، نبی کے پیچھے ہوں گے، نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جو کافروں کی حمایت کرنے والے، سکھوں کی حمایت جو کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ الناس علی دین ملوکہم، یعنی قیامت کے دن لوگ جو ہیں ان کے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ جو یہودیوں کی حمایت کرے گا ان کے ساتھ ہوں گے، جو اسی طرح اپنا عیسائیوں کی حمایت کرے گا ان کے ساتھ ہوں گے، جو مرتدوں کی حمایت کرے گا مرزائیوں کی ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو کلمہ پڑھنے والے حضور کی حمایت کرنے والے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو سب واضح بات ہے، وہاں اس وقت کوئی نہیں ہیل و حجت یا کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا۔ تو حضرات محترم، اللہ جل مجدہ قرآن مجید کے اندر واضح فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے آپ باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نبی آبادی، وہی لا ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر جیسا میں نے یہ بھی کہا، حضور نے یہ دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا، آنا وساتوں کا ہاتین، فرمایا میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔